نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ۔ ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین، سبحان اللہ۔ آج کے اس درس قرآن میں سورہ نور کی آیت نمبر 43 تلاوت کی ہے۔ سبحان اللہ۔ کل کے درس قرآن میں یہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ بھی علم ترا سے شروع ہو رہی تھی سبحان اللہ۔ کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ غافل انسانوں کو مخاطب کر کے یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں پتہ نہیں چلتا کہ کائنات کی ہر چیز، کائنات کی ہر مخلوق، ملائکہ ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں، جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، یہ ساری کی ساری مخلوق جتنی بھی ہے، یہ اپنی اپنی زبان میں جس طرح اللہ رب العزت نے بطور القاء انہیں سکھائی ہے، وہ اپنی اپنی زبان سے اللہ کی تسبیح، اس کی پاکی بیان کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ۔ تم غور نہیں کرتے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اور پھر اس کے لیے فرمایا کہ وہ پرندوں کی مثال دے کر کہ دیکھو پرندے سفر پہ ہوتے ہیں لیکن وہ اللہ رب العزت کی تسبیح اور اس کی تحمید کرتے جاتے ہیں، تو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو اس پر اللہ رب العزت نے جو فرمایا تھا کہ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، کہ ہر ایک جو بھی مخلوق ہے، ہر ایک نے جان لیا ہے کہ ان کی تسبیح کیا ہے، ان کی صلات کیا ہے، ان کی نماز کیا ہے۔ اے غافل انسانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ اس کے ساتھ تو وہ مثال دینے کے بعد آج اللہ رب العزت ایک اور مثال دے رہے ہیں اپنی قدرت کاملہ کی، اور نشانی بتا رہے ہیں لوگوں کو، اس کو دیکھو، ابھی بھی تمہیں یقین نہیں آتا تو الم تر ان اللہ، کیا تم غور نہیں کرتے؟ کیا تم نہیں دیکھتے؟ ان اللہ، کہ بے شک اللہ رب العزت جو ہے وہ یزجی سحابن، آہستہ آہستہ بادل کو لے جاتا ہے، آہستہ آہستہ لے جاتا ہے بادل کو۔ یزجی جو ہے یہ ازجا ان سے ہے، یجزی، یزجی یہ صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے، اور یہ مضارع ہے کہ کسی چیز کو پش کرنا، اور پش کرنے سے وہ چیز آہستہ آہستہ چل پڑے، اس کو کہتے ہیں یہ ازجا۔ اسی سے ہے یہ یزجی، کہ وہ ہانکنا، کسی کو تھوڑا سا پش کریں گے تو ہانکیں گے، وہ چیز چل پڑے گی، تو ہانکنا۔ تو یہ بھی ہے کہ غور کرو، ذرا دیکھو کہ اللہ رب العزت آہستہ آہستہ ہانکتا ہے بادلوں کو، یعنی جس کی اس نے ڈیوٹی لگائی ہے اس کے حکم سے وہ اس کو بادلوں کو آگے آگے چلاتے ہیں۔ یہ دیکھو ذرا، ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے اسی یزجی کو استعمال فرمایا کہ یزجی لکم الفلک فی البحر، کہ ذرا دیکھو کہ تمہارے لیے دریاؤں میں، تمہارے لیے سمندروں میں وہ کشتیوں کو چلاتا ہے، جہازوں کو چلاتا ہے۔
سبحان اللہ کہ تم پانی کے اوپر چل رہے ہوتے ہو اور اللہ رب العزت نے اس کشتی کے اندر کیا خوبی پیدا کر دی ہے کہ وہ ڈوبتی نہیں ہے اور تم اس کے اوپر بیٹھ کر اپنا سفر کر رہے ہو. سبحان اللہ تو ذرا غور کرو وہ کس طرح چلاتا ہے، یوز جی کس طرح چلاتا ہے. تو وہی یوز جی یہاں پر کہ یوز جی صحابن کہ وہ آہستہ آہستہ چلاتا ہے بادل کو، کہ بادل کو دیکھو کیسے اکٹھے ہوتے ہیں. آگے اسی کی بات کر رہے ہیں کہ سما جب وہ آہستہ آہستہ بادلوں کو چلاتا ہے تو سما پھر یؤلف الفا یؤلف تالیف کسی چیز کو اکٹھا کرنا، ملا دینا. ٹھیک ہے، کتاب کو بھی کتاب کہتے ہیں. یہ کس نے تالیف کی ہے، تالیف کس نے اس کو اکٹھا کیا ہے اس ساری کو. تو اسی سے یؤلف یہ واحد مذکر غائب ہے، مضارع کا صیغہ ہے. تو یؤلف پھر وہ ملا دیتا ہے بینہ اس کے درمیان، یعنی اس کے بادلوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو ہوتے ہیں پھر ان کو وہ جوڑ دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ یہ سما جو ہے یعنی پہلے اللہ رب العزت بادلوں کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، سما پھر یہ بات آتی ہے. قرآن پاک میں یہ سما کا معنی ہوتا ہے پھر، جس کو ہم کہہ دیتے ہیں دین. پہلے کوئی بات ہوئی پھر اس کو کہہ دیتے ہیں دین. یہ اسی طرح جیسے مثال یہ سمجھے کہ ہم کہیں کہ جاء زید ثم علی، کہ پہ زید آیا اور ثم پھر علی آیا. ٹھیک ہے، ایک اور مثال ہے اس میں ثم نہیں ہے، اس میں کہیں گے جاء زید فعلی، کہ زید آیا پھر علی آیا. دونوں میں فرق ہے، ایک میں ہم نے فا کو استعمال کیا ہے اور ایک میں ہم نے سما کو استعمال کیا ہے. جب فا لگ جاتی ہے تو یہاں پر دو چیزیں ملتی ہیں. وہ بتاتی، ایک تو ترتیب بتاتی ہے کہ جاء زید فعلی، ترتیب بتا دی کہ دو بندے ہیں، اور دونوں کے بعد دوسری بات یہ بتا دی کہ جو ہی زید آیا ہے تو اس کے فوراً بعد علی آ گیا ہے. سبحان اللہ اس فا نے یہ بتایا کہ اس کے درمیان اتنا گیپ نہیں ہے. مگر جب سما کہیں گے جاء زید ثم علی، زید آیا، یہ ترتیب بتاتی ہے اور تراخی بتاتی ہے. تراخی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا تاخیر ہونا، کہ اس میں ذرا لیٹ ہوگی یہ بات. تو یہ فرمایا کہ زید آیا، پھر کچھ وقت گزرا، کچھ مدت گزری تو پھر علی آیا. اس نے یہ بات، یہ وقفہ درمیان کا اس نے بتایا. ایسے ہی یہاں پر بتایا کہ پہلے وہ بادلوں کو ٹکڑوں کو اکٹھا کرتا ہے، اس میں کچھ ٹائم لگتا ہے. سبحان اللہ جب ٹائم لگتا ہے تو پھر کہا کہ ثم یؤلف، پھر ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو وہ ملا دیتا ہے. سبحان اللہ جیسے قرآن پاک میں ہے اس کی ایک جگہ پر مثال کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ من ای شیء خلق، کہ کس چیز نے، من ای شیء خلق، کہ کس چیز نے اسے پیدا کیا ہے. سبحان اللہ من ای شیء خلق، تو کہا کہ من ای شیء خلق، کس چیز سے اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے. تو کہا کہ من لطفہ، یہ انسان کی باری ہو رہی ہے، ایک بوند سے، اللہ ایک بوند سے پیدا کیا. خالقہ فقدرہ، یہ فا کی اور سما کی مثال میں دے رہا ہوں. خالقہ، پھر اس نے اسے پیدا کیا، فقدرہ، اور پھر اس کو ایک اندازے کے مطابق اس کو بنایا. یعنی جو ہی اس کو پیدا کیا پھر اس کے لیے ایک اندازہ بنا دیا، مقرر کر دیا، اس کے ایک اندازہ مقرر کر دیا، اس کی یہ ایج ہوگی، اس کے یہ ہوگا، یہ ہوگا. تو یہ فقدرہ، یہ اس کے فوراً بعد یہ کام ہوا. سبحان اللہ یہ فا نے ہمیں بتایا کہ اس کے لیے کوئی مدت نہیں لگی. خالقہ فقدرہ، جو ہی اس نے اس کو پیدا کیا تو اس کے بارے میں اسی نے ایک اندازے کے مطابق اس کو اس کی ساری چیزیں مقرر کر دی. فقدرہ ثم السبیل، پھر اللہ نے یہ ثم آ گیا. اب یہ کیا کہتا ہے، ترتیب تو ٹھیک ہے مگر یہ تراخی کہتا ہے، ذرا دیر ہے. جب اس نے پیدا کیا اس کے اندازہ مقرر کر دیا ساری بات کو، پھر کہا ثم السبیل، اور پھر اس کے بعد اس کی راستوں پر چلنے کے لیے جو اس کی راہیں تھی اس کو اس کے لیے آسان کر دیا. سبحان اللہ فوراً یہ بات نہیں ہوئی، اس کو کچھ ٹائم لگا، بڑا ہوا، پھر اس کی راہیں جو تھی چلنے کے لیے اس کو اس کے لیے آسان کر دیا، اس پر اس کی راہیں آسان ہو گئی.
सुम्मा अमातहु, फिर उसने अपनी जिंदगी गुजारी, फिर उसे मौत दी। ये टाइम है। अब अगली बात यह है कि जब मौत होती है तो अल्लाह ने फरमाया सुम्मा अमातहु फअकबरा, सुम्मा अमातहु, फिर उसको मौत दी और फिर उसको कब्र में पहुंचा दिया। पता ये चला कि मरने के बाद कब्र तक पहुंचने के लिए टाइम नहीं, वो फौरन ही बात थी, इसलिए उसके लिए फाकरे है। तो सुम्मा के लिए ये ताखीर है। कैफ तकफुरून बिल्लाहि कुंतुम अमवातन फअहयाकुम, मौत थी जब बंदा पैदा नहीं हुआ था, मौत थी तो फौरन उसको अल्लाह ने पैदा कर दी। फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम, ये वक्त गुजारेगा, कुछ तराखी होगी जिंदगी की, सुम्मा युमी, फिर तुम्हें मौत देगा। सुम्मा युहयीकुम, फिर तुम्हें जब मौत देगा, तुम्हें वक्त गुजरेगा कब्र में, कितने साल गुजरते हैं, ये तराखी है, ताखीर है। सुम्मा युहयीकुम, फिर वो तुम्हें जिंदा करेगा। ये तराखी के लिए आ रहा है। इधर भी इसी तरह था, जब कब्र में पहुंचा दिया तो कहा सुम्मा इज़ा शाअ अंशरा, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत जब चाहेगा उसको दोबारा जिंदा करेगा। सुभान अल्लाह। ये सब सुम्मा और फा हमें सारा कुछ तर्जुमा आगे खुद बता रही है ये कि इसका ये है, फिर कर दिया। तो यहाँ पर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाया कि सुम्मा, कि जब उसने आहिस्ता आहिस्ता बादलों को ले जाता है, फिर क्या करता है कि सुम्मा युअल्लिफु बैनहु, फिर वो छोटे छोटे जो उसके टुकड़े उनको मिला देता है। कोई इधर से बादल टुकड़ा जा रहा था, कोई इधर से टुकड़ा था, फिर कोई उधर से टुकड़ा था, इन सब को फिर वो मिलाता है। सुम्मा यजअलुहु रुकामा, यजअलुहु जअल से है, मुजारे है और ये वाहिद मुज़क्कर गैब है। फिर वो इसको कर देता है रुकामन, रकमुन से है, किसी चीज को तय बतय कर देना। सुभान अल्लाह। फिर वो सबको इकट्ठा करके तो तय बतय कर देता है, तय बतय कर देता है। जो ही वो बादल जो है, जब उनको हवा का जोर ज्यादा पड़ता है, वो जितनी जितनी हाइट पर जाते हैं वहां पर वो टेम्परेचर माइनस होता जाता है। जब माइनस होता है, ऊपर जो ज्यादा जाता है, जो हम कहते हैं कि स्नो पड़ी है, ये जो हम कहते हैं ओले पड़ गए हैं, ये वही चीज होती है। जो वो हवा उसे ज्यादा ऊंचा लेकर जाएगी, वो बुखारा जो उसने समुद्र से इकट्ठे किए उसके, वो सारे के सारे वो ज्यादा ठंडे होते जाएंगे और फिर वो जब गिरेंगे तो वो बर्फ होगी। तो उसको कुरान पाक उसकी मिसाल दे रहा। सुभान अल्लाह। तो फिर फतरल बदका यखरुजु मिन खिलालिही, अब ये इतनी बातें करके कि बादलों को आहिस्ता आहिस्ता ले जाता है, सो फिर उनको इकट्ठा करता है, फिर उसमें से उनको मिलाता है, उनको तय बतय कर देता है। फतरल बदका, अब का फिर तू देखता है। अब बंदे को फिर ले आए जंगाल में, चलो मेरी अलम तरा, क्या तू नहीं देखता है। ये सारी आधी बात कर दी, फिर बंदे को साथ शामिल किया। फतरल बदका, बदक कहते हैं सख्त बारिश को, तेज भी हो और देर तक लगी रहे, उसको बदक कहते हैं। कहते फिर तू देखता है सख्त बारिश को, जब हम ये सारा काम करते हैं फिर बारिश आती है। फतरल बदका, फिर तू देखता है बारिश को कि यखरुजु मिन खिलालिही, कि वो निकलती है, मिन खिलालिही, अपनी तमाम जगहों से वो बारिश निकलती है, अपने तमाम हिस्सों से वो बारिश निकलती है। फिर तू देखता है अपनी आंखों, ये बारिश आ रही है, तेरे सामने सिर्फ बारिश आना ही है। ये पिछला सारी जो बात हमने किया, ये तेरी समझ में नहीं है। सुभान अल्लाह। ये हम तुझे बता रहे हैं कि ये कैसे बारिश आती है, तू इसे देखता है कि हाँ ऊपर से बारिश आ रही है, तो ये बारिश कैसे आई है ये हम तुझे बता रहे हैं। फतरल बदका, फिर तू देखता है बारिश को कि यखरुजु मिन खिलालिही, कि निकलती है वो, खिलाल कहते हैं कि दो चीजों के दरमियान जो कुशादगी होती है उसको खिलाल कहते हैं। जैसे दो उंगलियां हैं, दो दांत है, इसके अंदर से जो खिला है उसको कहेंगे ये खिलाल है। ऐसे ही जब वुजू करते हैं कहते हैं उंगलियों का खिलाल किया है, तो ये यही है कि इसके दरमियान की जो कुशादगी खाली जगह है, इसको अच्छी तरह पानी के साथ वेट करो, तो ये खिलाल है। तो यखरुजु मिन खिलालिही व युनज़्ज़िलु मिनस समाई, और फिर वो उतारता है आसमान से, मिन जिबालिन फीहा मिन बरदिन, फिर वो आसमान से
پہاڑوں کی طرح وہ برف گرتی ہے جس کو تم دیکھتے ہو تو پھر وہ ایک پہاڑ سا نظر آتا ہے جب وہ برف گرتی ہے، کہتے ہیں کتنا پہاڑ، کہہ دیتے ہیں چادر بنی ہوئی ہے، ہم یہ کہ لفظ بول دیتے ہیں دیکھو یہ چادر بنی ہوئی، تو اللہ رب العزت اس کو، تو اس یہاں پر جو ہے من جبال، 3 جگہ پر یہ من استعمال ہوا ہے، من السماء، من جبال اور من برد، 3 جگہ پر۔ ایک نحوی گزری ہے زجاج، وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں پر جو اصل میں یہ عبارت بتانے کے لیے کہتے ہیں کہ اصل میں یہاں پر جو من جبال ہے، پہاڑ سے تو نہیں، یہ آسمان سے اتر رہا ہے پانی، تو جبال من جو ہے یہ جبال کو یہاں پر اللہ رب العزت نے کاف جو ہے یہاں پر تشبیہ کا محذوف ہے، یہاں پر عبارت یوں ہے کہ من جبال اے کل جبال، پہاڑ کی طرح، پہاڑ کی طرح محسوس ہوتی ہے جب وہ برف گرتی ہے، تو کل جبال، کاف تشبیہ کے لیے آتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ کما ارسلنا، کما ارسلنا، یہ ماں سے پہلے کاف لگا کا، تو یہ تشبیہ کے لیے کہ کما ارسلنا ایسے ہی ہم نے بھیجا ہے، ایسے ہی، ہم کسی کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں اس کی، کیسے ہی بھیجا ہے، ایسے ہی ہم نے بھیجا ہے اپنے رسول کو، کیسے، اس کے پیچھے وہ لازمی بات ہوگی جس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے، وہ کیا ہے کہ بالی اتمہ نعمتی، جس طرح ہم نے اپنی نعمتیں تم پر تمہیں دی ہے اسی طرح ہی ہم نے ہی اپنے رسول کو بھیجا ہے، سبحان اللہ، تو یہ تشبیہ ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر کاف تشبیہ کے لیے ہے، کاف محذوف ہے، اور اب یہاں پر جو من ہے اس کی ترتیب بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ من السماء سے پہلے من جو ہے یہ ابتداء غایت کے لیے ہے، من جبال سے پہلے من جو ہے یہ تبعیض کے لیے ہے، اور من برد سے پہلے جو من ہے یہ تبیین جنس کے لیے ہے، 3 جگہ پر انہوں نے بیان کیا۔ تو اس کہتے ہیں اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اس بادلوں سے، یعنی ان بادلوں کے بڑے بڑے حصوں سے اولے گور برساتا ہے، سبحان اللہ، اولے برساتا ہے۔ ایک نے کہا امام قرطبی نے، انشاءاللہ کل بات کریں، یہ بات یاد آپ نے رکھنی۔